السلام علیکم، پاک وائے اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 71 کی طرف۔ السلام علیکم۔ وہ ٹائی کے ناٹ کھول کر صوفے پر ڈگ گیا تھا۔ وہ سفر سے اتنا تھکا نہیں آیا تھا جس قدر ایک بے نام سی پریشانی نے اس سے تھکا ڈالا تھا۔ کچھ چائے وغیرہ پلا دو، سر میں شدید درد ہے۔ عمر اپنی کن پٹیاں دبا رہا تھا، پھر اٹھ کر کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اشفاق کو ہنوز کھڑے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بڑی مشکل سے جان چھڑا کر آیا ہوں، تمہارے دن بھی تو قریب ہے، بلکہ یہی کچھ گنتی کی دن۔ وہ بولتی ہوئی اس کے قریب چلا آیا۔ خیر تو ہے؟ میری ناک تلے کون سا کھیل رچا رکھا ہے؟ مجھے پاگل، احمق اور بیوقوف سمجھتے ہو کیا؟ اشفا ایک دم گویا ضبط کی تمام تر تنابیں چھوڑ بیٹھی تھی۔ شرم نہیں آتی ہے عشق کے کھیل رچاتے ہوئے؟ گھٹیا آدمی اپنے مرتبے اور مقام کو ہی دیکھ لیتے۔ عروسہ تمہاری بیٹی سے کچھ ہی بڑی ہے۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر چیخ رہی تھی، جو تم دونوں سوچ رہے ہو، پلان کر رہے ہو، میں وہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اپنی جان ہار دوں گی مگر تمہیں عروسہ سے نکاح نہیں کرنے دوں گی۔ بے حیا آدمی نقب لگانے کے لیے اپنی ہی گھر ملا تھا۔ چٹاک اشفا کے لبوں پر گویا اس سے تھپڑ نے قفل لگا دیا تھا، مگر دوسرے پل یہ قفل خود بخود ترک گیا۔ مارو اور مارو، مجھے جتنا چاہو مار لو، مگر میں ساری دنیا کو چیخ چیخ کر اکٹھا کر لوں گی، تمہاری ایک ایک کرتوت دکھاؤں گی۔ بکواس بند کرو اشفا۔ عمر ایک دم دہاڑا، تم مجھے خاموش نہیں کروا سکتے؟ وہ زہر خند ہوئی۔ تمہیں آخر ہوا کیا ہے؟ عمر حد درجہ مستقل ہو گیا تھا۔ میں نے تمہارے کریا روپ کا ایک نظارہ دیکھ لیا ہے، مجھے کراہیت آ رہی ہے تمہارے وجود سے۔ اشفا کے ہونٹ گویا زہر آلود ہو گئے۔ تم جو سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ احمق عورت، وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا مگر چپ ہو گیا۔ مجھے کوئی وضاحت نہیں چاہیے، میں عروسہ کو اس گھر میں رہنے نہیں دوں گی۔ وہ اپنے حواسوں میں کہاں تھی؟ عمر کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی۔ یہ گھر عروسہ کا بھی ہے، تم ایسے یہاں سے کیسے نکال سکتی ہو؟ اس کی الزام در الزام نے گویا عمر کو بے حد درجہ آگ بگولا کر دیا تھا۔ یہ گھر میرا ہے، وہ پنکاری کیا جہیز میں لائی تھی؟ یہ ہمارا گھر ہے، یعنی میرا اور عروسہ کا۔ تم کون ہوتی ہو اسے گھر سے نکالنے والی؟ عمر کے طنزیہ انداز نے اس سے اور بھی قائل کر دیا۔ یہ میرا گھر نہیں، وہ صدمے کی شدت سے پٹی پٹی آواز میں بولی۔ نہیں، عمر رکائی سے گویا ہوا، وہ 15 سال میں نے ایسے ہی گزار دیے، اس گھر کی خاطر اپنی ہر خوشی اور ہر سکون کو تیاگ دیا۔ یہ پھر بھی میرا نہیں، تو پھر یہاں کیوں ہوں؟ وہ اس کے شرٹ پکڑے اپنے حواس چھوڑ بیٹھی تھی تاکہ تم آرام سے شادیانے بجا لو۔ وہ غصے میں تہذیب تمیز سب بھول چکی تھی۔ اشفا، عمر چلایا، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ عروسہ کے بارے میں ایک بھی نازیبا لفظ منہ سے مت نکالنا، تم دونوں غلیظ اور بغیرت ہو، خود غرضی تم دونوں کے خون میں رچی ہے۔ یہ میری بدقسمتی تھی جو میں جان ہی نہیں پائی۔ اشفا، وہ گویا خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ عروسہ سے محبت کے ڈھونگ رچاتے ہوئے اس سے کالج سے لے کر کہاں غائب ہو جاتے تھے؟ تم جو سمجھ رہی تھی کہ میں کچھ جان نہیں پاؤں گی، سب پتہ چل گیا ہے مجھے، تمہارے گھناؤنے کاموں کا۔ اس کا ذہن گویا ایک نقطے پر ٹھہر گیا تھا۔ تم دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ آگ بگولا ہوا اٹھا۔ میں خود لعنت بھیج کر جا رہی ہوں تمہارے اس گھر پر، نہیں آؤں گی واپس، کبھی نہیں۔ اشفا اٹھ کر روتے ہوئے ننگے پیر گھر سے نکل آئی تھی۔ غصہ حرام ہوتا ہے، ہوش و حواس سلب کر لیتا ہے۔ غصے نے اشفا کے حواس پر بھی اپنے پنجے گاڑ دیے تھے، ورنہ وہ اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے موجودہ حالت کی طرف ہی
غور کر لیتی۔ جس وقت وہ بابی بیگم کے گھر میں داخل ہوئی، پورے گھر پر سناٹے کا گویا راج تھا۔ نہ جانے سب کہاں تھے۔ ایک لحاظ سے بہتر ہی تھا، اس سے سنبھلنے کے لیے موقع مل جاتا۔ وہ تھکے قدم اٹھاتے ہوئے اندرونی حصے کی طرف آ گئی تھی جب گول کمرے سے آتی آواز نے اس سے بری طرح سے ٹھٹکا دیا تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا کیس آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلے کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔